ویلکم بیک ناظرین. آسما اب اے پی سی سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے 25 کو؟ جو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. نشستن گفتن اور برخاستن، وہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے، آئیں گے بیٹھیں گے اور ٹیبل پہ سب کیمراز، جیسے بریلوی صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم ان کے سامنے 12 مائکس رکھ دیتے ہیں، ہم بھی کافی سارے مائکس ان کے سامنے رکھ دیں گے. پھر ایک ایجنڈا سامنے آئے گا، جی کراچی کے امن کے لیے تمام جماعتیں مل کر اپنا کردار ادا کریں گی. اس طرح کی کوئی ون لائنر اسٹیٹمنٹ اس میں آ جائے گا، یا آپریشن پہ غور ہوگا، یا اس پہ کہا جائے گا کہ جی ہم اس کو سپورٹ کریں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. بات نہ بھی کرے حکومت، پھر ہم شکایت کرتے ہیں. وہ آسما کی آپ نے بات سن لی، انہوں نے تو اتنی بھاری طریقے سے ایک سینیسزم ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل بھی کچھ نہیں بنے گا. نہیں، ایک نسیم جی بی بی جی آواز آ رہی ہے، بولیے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں صافی بات کریں. جی جی سلیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی آپ سے سوال ہے کہ یہ آسما اتنی نیگیٹو ہیں، وہ تو اتنا ان کا اس وقت رویہ، وہ کہہ رہی ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. نہیں، آسما نیگیٹو ہونے میں حق بجانب اس لیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کتنے اس طرح کے کانفرنس ہو چکے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے. کیا یہ ہے کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ قانون پہ عمل درآمد کریں، اور یہ جو سیاست کی جا رہی ہے کراچی میں لاشوں پہ، اس کو چھوڑ دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فریق ہیں جنہوں نے اپنے بغلوں میں کرمنل کو چھپایا ہوا ہے، وہ پہلے سے بھی حکومت میں ہیں، اور وہ اگر اکٹھے بیٹھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اصل چیز تو اے پی سی تو تب اگر کسی کو پتہ نہ ہوتا. یہی لوگ جن کو یہ اے پی سی میں بلائیں گے، سوائے چند ایک کے، باقی سب وہی فریق بھی ہیں، وہی اس فساد کو پھیلانے والے بھی ہیں. اگر ان میں جرت ہے تو کر کے میرٹ پہ پولیس کو سیاست سے پاک کر دے، بغیر کسی سیاسی تفریق کے لوگوں کو پکڑے، جرائم پیشہ افراد کو. ان کے پاس لسٹیں اگر ہیں پہلے سے ٹارگٹ کلرز کے بھی ہیں، باقی کرمنلز کے بھی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر دے. بریلوی صاحب آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ لگتا ہے آواز نہیں جا رہی. جی بریلوی صاحب کچھ اچھا آسما یہ جو وہ کہہ رہے ہیں، یہی ذکر کر رہے ہیں نا کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ سندھ کے یا کراچی کے امن و امان کو کون ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے. کیونکہ ہم کسی بھی جماعت سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے. پولیس میں جو غیر قانونی بھرتیاں، جو پولیٹیکل بھرتیاں ہو رہی ہیں، سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں، ان کو روکا جائے. اور جو باہر سے آنے والے، انہوں نے تو بل جمع کرا دیا. اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں، اے این پی نے کل ایک دو دن پہلے پوائنٹ اٹھایا کہ ساؤتھ افریقہ سے کچھ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ سے ایسے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ کون ایک دن کی فلائٹ لے کے آتا ہے اور کون شام میں واپس جاتا ہے. تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو اس طرح کے جو پوائنٹس اگر دیے جا رہے ہیں، یہ آلریڈی ان کی میٹنگز میں ہوتے ہیں، ایجنسیز کے پاس رپورٹس ہیں، باقاعدہ رپورٹس آتی ہیں. میں تو پھر ذوالفقار مرزا کے اسی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دوں گی. ان کے پاس اگر رپورٹس ہیں کہ 26 ٹارگٹ کلرز ہیں، وہ کہاں گئے، کہاں سے آئے، کون لوگ اس میں انوالو ہیں. جو حکومت کے پاس رپورٹس ہیں وہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر ایم کیو ایم کا بندہ ہے یا اے این پی کے لوگ انوالو ہیں تو باقاعدہ ان کو بتائے جائیں گے آپ کے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اس طرح کے APCs اگر کر دیں تو پھر میرا یہ خیال ہے. نہیں، میرا خیال ہے آسما بی بی نے بھی، آسما چودھری نے بات درست کی، اور جو آپ نے سوال کیا، اور سلیم صافی نے ایک حد تک بات درست کی. دیکھیں، ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اے پی سی بالکل، مثلا یہاں پر قاف لیگ کی کیا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ان کا کوئی ایم پی ہے کیا؟ ان کا کوئی کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہوتا. نون لیگ کا یہاں کیا وجود ہے؟ ان کا کوئی پولیٹیکل، آج ان کا کوئی ایک ایم پی اے بھی نہیں ہے. باقی یہ بلا لیں گے، میرے خیال اور تنظیمیں قابل ذکر کوئی حیرت ہی نہیں ہے. تو مجھے صرف جمعیت علماء اسلام کے کوئی اس میں یہاں پر ایم پی اے یا کوئی کونسلر الیکٹ نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ تھا، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا نسیم بی بی اور آسما، کہ 3 مین پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یعنی اے این پی، ایم پی ایم، پیپلز پارٹی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تینوں کے ساتھ یہاں کی رینجرز اور پولیس کے سربراہان کو بھی بلایا جائے، اداروں کو بھی بلایا جائے، تاکہ وہ کھل کر کہہ سکیں نا. جب ان سے کہا جائے وہ یہ کہیں گے نا کہ فلاں پارٹی والے نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، فلاں پر مقدمہ مت بناؤ. وہ ان لوگوں کو بھی بیچارے، جو یہ جو رینجرز ہیں، یہ جو ادارے، میں تو ان کے لیے بیچارے کروں گا، جو استعمال ہوتے رہتے ہیں اب ہماری سویلین اور پولیٹیکل گورنمنٹس کے لیے. تو آل پارٹیز کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو اصل میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو لا اینڈ آرڈر کر رہے ہیں ان کو بلایا جائے. لیکن مجاہد بریلوی صاحب موجود ہی نہیں ہے اگر کراچی کے ایشو پہ کر رہی ہیں آپ کانفرنس. دیکھیے، لیکن یہ تو 3 سال سے جب سے یہ حکومت قائم ہے، ان کی تو ایک ورکنگ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے تینوں پارٹیز کی، اور جو کہ کوارڈینیشن کمیٹی ہے، اور باقاعدگی سے یہ ملتے ہیں. بلا رہے ہیں، سمٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہ سمٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی لوگوں کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے نا، آل پارٹیز کی بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گورنمنٹ میں پارٹیاں بیٹھی ہیں۔ بریلوی صاحب اس طرح کی تجویز آئی تھی کہ مرکز میں اے پی سی بلائی جائے، اس طرح کی تجویز آئی تھی کہ مرکز میں اے پی سی اس طرح کی بلائی جائے، تمام جو بڑے سیاسی قائدین ہیں جیسے اسفندیار ولی ہو گئے، میاں نواز شریف ہو گئے، لیڈر ان کے مورے ہیں، پروونشل لیڈر ان کے مورے ہیں، یہ بغیر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے جو لوگ اسلام آباد میں یا ان پارٹیوں کے سربراہان کے لوگ جو ہیں یہ۔ اچھا، اے پی سی کے بارے میں سلیم آپ کو یاد ہے کہ کہا کہ ہم بلوچستان پہ بھی اے پی سی بلائیں گے، اس پہ بلائیں گے اے پی سی، اس پہ، تو پھر کیا ہم یہ سمجھے کہ جو اے پی سی بلانے کا کیا یہ ڈھونگ ہے یا کیا ہے؟ ڈھونگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اس طرح کی ہوئی، ایک تو یہ کہ بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کیا، پیکج تیار کیا، کتنا اس پہ عمل کیا، یہاں پہ بھی کیا۔ اس ملک میں یہ قانون موجود نہیں ہے کہ جو جرم کرے گا، جو اسلحہ رکھے گا، جو انسانوں کو مارے گا، جو چوری کرے گا، جو ڈاکہ ڈالے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس اور حکومت کا یہی تو فرض ہوتا ہے نا۔ اب جب یہاں پہ سلسلہ یہ بنا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے قاتل معلوم ہے لیکن میری یہ مجبوریاں ہیں، یہی تینوں پارٹیاں جن پہ الزام ہے کہ وہ کرمنل کی سرپرستی کر رہی ہیں، وہی حکومت میں ہیں۔ این پی کہتی ہے کہ وہ قاتل ہے، وہ کہتے ہیں وہی تینوں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، تینوں کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ اے پی سی کی کیا ضرورت ہے؟ قانون پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اگر وہ بلاتے بھی ہیں تو چلو ٹھیک ہے، پھر یہ کیا جائے کہ کسی ایک ادارے کو، یا تو چیف جسٹس کو یا کسی اور کو وہاں میڈیٹر کے طور پہ بلائے، چیف جسٹس کو تو ہر معاملات میں آپ لے آئیں، چیف جسٹس کو سندھ میں بھی اب لے جائیں، کیوں بریلوی صاحب سندھ کے لوگ کہیں گے چیف جسٹس صاحب آ جائیں وہاں؟ نہیں، یہ جو بریلوی صاحب نے جو تجویز کیا ہے نا، اسی میں صرف یہ کیا جائے کہ میڈیا کو الاؤ کیا جائے تاکہ وہ ایجنسیاں، وہ پولیس حکام میڈیا کے ذریعے قوم کو بھی بتائے کہ کون کرمنل ہے اور کون کرمنل کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اس کو اضافہ کر دیا جائے کہ اس میں ہیومن رائٹ کمیشن کے نمائندے ہوں، میڈیا کے نمائندے ہوں، اور میں نے پھر زور دوں گا کہ شاید بیچارے وہ خیر بول تو نہیں سکیں، قانون نافذ کرنے والے پروونشل ہیڈز بیٹھے ہوں اور پھر یہ متعلقہ پارٹی ہوں تاکہ گفتگو ان کے درمیان ہو، ورنہ اگر وہ جو بنے گی جس میں آپ اہل تشیع کی تنظیم اور سنی تحریک اور فلاں دیوبندی اور جھنگوی اور فلاں 18 پارٹیوں کو جمع کر لیں گے، آدھے گھنٹے وہ تقریر کریں گے، لائیو ہم دکھائیں گے، چو کا مربع ہوگا جیسے آپ لوگوں نے کہا، نشستن گفتن برخاستن، اس کے علاوہ کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ ہماری جو اس وقت ہم کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن دیکھتے ہیں، جو مین پلیئر ہیں، بالکل ان کو بلایا جائے نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کمیٹیز کو، ملک کو اس وقت صرف کمیٹیز چلا رہی ہیں، مرکز میں کوئی بات ہوتی ہے ایجنڈا دے دیا جاتا ہے جی کمیٹیز بن گئیں، سندھ کے معاملات ہوتے ہیں تو جی کمیٹی، کور کمیٹی ہے، کوارڈینیشن کمیٹی ہے، وہ معاملات کو دیکھے گی، یا چلیں جی اے پی سی ہم بلا لیتے ہیں، کیمرے لگا لیتے ہیں، پوری دنیا کو ہم دکھا دیں گے، پھر اس کے بعد جو ایجنڈا ہوتا ہے یا جو اس کی جو اعلامیہ ہوتا ہے اس پہ آج دن تک ڈیکلیریشن پہ ہم نے دیکھا عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ وقتی طور پہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، جو سچویشن چل رہی ہے، باہر نکلنے کا یہ ایک سلوشن نکالتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، تو اس کے بعد حالات تو ویسے کے ویسے میرا خیال ہے بنیادی چیز جو آسما بھی کہہ رہی ہیں، جو بریلوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جو سلیم صافی بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون کا نفاذ، بالکل مطلب بنیادی طور پہ قانون کے نفاذ کی ضرورت ہے، اور وہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپریشن کون کر رہا ہے، ہمارے پاس اختیارات ہیں، جیسے ذوالفقار مرزا کی سٹیٹمنٹ، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں آپریشن کو روک سکتا ہوں اور آپریشن کو جاری کرنے کے بھی اختیارات ہیں، تو وہ اگر اس طرح کی پھر بات کرتے ہیں تو پھر کون سا قانون، پھر یہی ہم سوال کریں گے، میڈیا یہی سوال اٹھائے گا کہ کراچی کو چلا کون رہا ہے، وہاں پہ کون سے قانون کی عملداری ہے اس وقت، اور کون کراچی کے معاملات کو ہینڈل کرے، خصوصاً سیکیورٹی کے۔ جی ایک منٹ میں اگر کوئک آپ کو بتا دوں، ایک منٹ میں صرف، کیونکہ مجھے پتا ہے ٹائم آپ کا رن ہو رہا ہے، مجھے یاد ہے کہ یہاں پر جو سب سے بڑے فسادات ہوئے تھے وہ 70s میں ہوئے تھے، اور اس وقت نکلا تھا کہ اردو کا جنازہ آئے، بڑی دھوم سے نکلے، بھٹو صاحب یہاں آ گئے، انہوں نے ڈائریکٹ خطاب کیا، وہ بیٹھے رہے یہاں پر، اور وہ جو بڑا لسانی فساد جس کے بعد پوری تقسیم ہوئی، جس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا، اور جو میں کہا تاریخ کے سب سے بہترین فساد ہے، لیکن بھٹو صاحب یہاں آئے، خطاب کیا، ایک ایک کو بلایا، بیٹھے رہے کراچی میں۔ میرے خیال میں پرائم منسٹر کو، صدر کو چاہیے کہ وہ کراچی آ کے بیٹھے، صدر صاحب تو 3 ہفتے جا کے کراچی بیٹھے ہیں، دیکھیں نا صدر صاحب تو 3 ہفتے بیٹھے ہیں کراچی۔ پرائم منسٹر، میں صدر کو نہیں کہوں گا، پرائم منسٹر آ کے یہاں بیٹھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ پرائم منسٹر اور اسفندیار ولی اور ایم کیو ایم کے، اگر الطاف بھائی خود نہیں آ سکتے تو ان کے نمائندے یہاں بیٹھیں، کراچی بیٹھیں، اور جب ایک ایک جگہ وہ، جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو، نہ جائیں یہاں سے۔
لیکن سلیم یہ پرائم منسٹر کا آ کے بیٹھنا، پریزیڈنٹ کا بیٹھنا، یہ اس چیز کی تو نہیں انشور کرے گا جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نسیم آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا. کل کے آرٹیکل بیٹھنے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے جناب کہ کوئی کھانے کی میز پر بیٹھنے کا نہیں ہے مقصد. کھلی گاڑی میں میں کھانے کی میز پر بیٹھنے کا نہیں کہہ رہا، چائے کی میز پر نہیں کہہ رہا. میرا مقصد یہ ہے کہ جناب وہ لوگ جب 48 گھنٹے یہاں بیٹھیں گے ان علاقوں میں جا کے خود فیل کریں. وہ تو آتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، چند لوگوں سے مل کر چلے جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری، الطاف حسین صاحب اور اسفندیار علی خان صاحب، یہ تینوں ایک گاڑی میں بیٹھے، کیونکہ اندر سے تو یہ تینوں ایک ہیں نا، یہ تو کبھی ایک دوسرے کو نہیں مار رہے ہیں، لیکن باتیں ایسے کر رہے ہیں اور وہ سب کی نیچے اس کے نتیجے میں لوگ جذباتی ہوتے. یہ تینوں ایک ہفتہ ادھر رہے، دن کو کلی گاڑی میں چکر لگائے، کیونکہ گولی چلانے والے میں سے عموماً کسی نہ کسی ایک جماعت سے اس کا تعلق ہوگا. جب تینوں ایک گاڑی میں جا رہے ہوں گے تو کوئی گولی بھی نہیں چلائے گا. اس کے نتیجے میں قوم کو بھی صحیح ہے، بیٹھنے سے کام نہیں ہے. تینوں گشت کرے شہر میں 2-3 دن کے لیے. آسمہ تینوں گشت کریں یہ تو ٹھیک ہے. صافی صاحب بڑی اہم بات کی ہے، لیکن خیر یہ خواب و خیال تک ہی محدود ہوگی، کیونکہ زرداری صاحب تو وہ ایوان صدر سے نکلتے ہیں پھر یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ تو باہر نکلنا افورڈ نہیں کر سکتے. الطاف حسین صاحب ان کو سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں، وہ نہیں آ سکتے. تو پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں کہ وہ آئیں گے اور کراچی کی سڑکوں پہ اور ایک گاڑی میں بیٹھ کے اکٹھے؟ یہ ایک ہمیں خواب اور خیال لگ رہا ہے. خیر بات تو ہم کر سکتے ہیں، پوائنٹ تو ہم اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس پہ لگتا نہیں ہے کہ کچھ عمل درآمد ہوگا. جیسے یہی پھر اے پی سی، جیسے پھر بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں، اے پی سی ہوگی، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، چائے کی پیالی ہوگی اور پھر اعلامیہ جاری ہوگا، عمل درآمد بالکل نہیں ہوگا. کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کول ڈاؤن ہو جائیں حالات، لیکن کل پھر اگر دونوں جماعتیں، اگر کراچی کی تینوں بڑی جماعتیں آپس میں جو بیان بازی کرتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ہمیشہ دیکھا اس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں، تو وہ اپنی زبانوں پہ بھی اگر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو حالات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین، بریلوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سلیم صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آسمہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آنے والے دنوں میں اب اسی پر بات ہوگی کہ اے پی سی جو بلائی جا رہی ہے وہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. میڈیا کی اس وقت کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ سوال اٹھائے، صحیح سوال اٹھائے اور نشاندہی کرے ان مسائل کی جو کہ یہاں جو تمام پارٹیسپنٹس نے کہا کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں لوگ، جو کہ کولیشن کے پارٹنرز ہیں، مسائل ادھر ہی سے نکل رہے ہیں اور ہمیں نشاندہی کرنی پڑے گی کہ ذمہ دار بھی وہی ہیں مسائل کے جو کہ مسائل کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اسی پر ہمارا فوکس رہے گا کہ کس طریقے سے کراچی کی صورتحال کو بہتر کیا جائے. میڈیا کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم پوری کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.